نکلتی ہے کیا کریں یار, ٹاپک کو پکڑ کے رکھنا ہے, ٹاپک چینج نہ ہو جائے. لیکن جو بات سے بیچ میں پوائنٹ نکلتا ہے نا, وہ پوائنٹ اگر میں اس وقت چھوڑ دوں تو پھر بعد میں وہ پوائنٹ آتا نہیں ہے. آج کل نا یہ جو ہمارے ڈاکٹر لوگ ہیں یہ ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں, اور سائنسدان لوگ ہیں, یہ پتہ ہے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ قدیم انسان کو کیسے دکھا رہے ہوتے ہیں؟ جنگلی. قدیم انسان کیسا دکھاتے ہیں؟ جنگل کا, پتے باندھے ہوئے ہیں اور شکار کر رہا ہے. یہ قدیم انسان دکھایا ہے. ہسٹری بالکل اس کے اگینسٹ ہے. تاریخ بتاتی ہے قدیم انسان ایسا نہیں تھا. قدیم انسان مہذب تھا. یہ نا ڈاروین کی تھیوری کو درست ثابت کرنے کے لیے کچھ جھوٹ بولے جاتے ہیں. ڈاروین کی تھیوری کو درست ثابت کرنے کے لیے کچھ جھوٹ بولے جاتے ہیں. آپ جتنا قدیم جاؤ گے نا آپ کو انسانوں میں تہذیب زیادہ نظر آئے گی, اور جتنا فیوچر کی طرف جاؤ گے تہذیب, ترقی بڑھے گی, تہذیب ختم ہوگی. ماضی میں جاؤ گے ترقی کم ہو رہی ہے, تہذیب بڑھ رہی ہے. جنگلی لوگوں میں تہذیب نہیں ہوتی. اور فیوچر کی طرف جاؤ گے ترقی بڑھ رہی ہے لیکن تہذیب کیا ہو رہی ہے؟ ہائے ہائے ہائے, اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. دیکھو آپ نے سائنس کی کتابوں میں پڑھا ہوگا یا ڈاکومنٹری جب آپ دیکھتے ہیں, ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں ہمیں گوشت کھانا چاہیے. کیوں کھانا چاہیے؟ دیکھتے ہیں پرانے زمانے میں جنگلی لوگ کیا کرتے تھے, شکار کر کے ایسے گائے کا شکار اور وغیرہ وغیرہ, ہرن کا شکار کرتے تھے, یہ گوشت کھاتے تھے. تو پرانے زمانے کا تصور کیا آئے گا کہ ہمارے باپ دادے جنگلی تھے, یہی آئے گا نا, کیونکہ انہوں نے اس کو جوڑنا ہے بندر سے. وہ بندر تو جنگلوں میں رہتا ہے, کوئی مہذب تھوڑی ہوتا ہے. تو بندر سے جب آپ یا چمپینزی سے جب آپ اپنا نسب ثابت کرو گے تو ماضی میں آپ کو انسان کو کپڑے لیس بھی کرنا ہے اور اس کی خوراک کا بھی طریقہ یہ دکھانا ہے کہ وہ اس طرح سے جنگلوں میں بھاگا کرتا تھا. اور جنگل سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, جنگلوں میں رہتے ہوں گے انسان, لیکن یہ ثابت کرنا کہ غیر مہذب تھا انسان. کیا تھا؟ غیر مہذب, تہذیب نہیں تھی اس میں. لیکن جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں نا, ہسٹری بالکل اس کے اگینسٹ ہے. ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ماضی میں تہذیب زیادہ تھی. دیکھو 3 بڑی قومیں دنیا میں آج بھی جن کا وجود ہے, یہودی, عیسائی اور مسلم, ان سب کا ماضی حال سے زیادہ اچھا تھا. دنیا میں اکثریت کن کی ہے؟ 3 بڑے مذاہب ہیں جن کو ملایا جائے تو بہت بڑی آبادی بنتی ہے ان کی. سب سے زیادہ کرسچینٹی, اس کے بعد منہ سے بول لینا مسلمان, اس کے بعد یا آسمانی مذاہب میں یہودی. جتنا پاس میں جائیں گے, مسلمانوں کے پاس میں جائیں گے, مسلمانوں میں تہذیب زیادہ نظر آئے گی. آپ اسلاف کے واقعات اٹھا کے پڑھیں, آدمی حیران ہو جاتا ہے کیا یہ کیسے ہیرے لوگ تھے. یہ پورے ملک ان کی ایمانداریوں کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے, ان کی قربانیوں کے جذبے. پھر عیسائیت کی طرف جائیں آپ, کرسچینٹی کی طرف, جو ماضی میں آپ کو حضرت عیسیٰ اور ان کے بعد والے لوگ انسانیت کے اخلاقیات کے سب سے اعلی معیار پر آپ کو ملیں گے. وہ اخلاقیات کے سب سے بولو اعلی معیار پر. آپ ہسٹری پڑھیں. پھر یہودیت میں اگر آپ قدیم یہودی کی طرف جائیں, اس سے پہلے بھی اگر ہم جاتے ہیں, میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں جس سے بات سمجھ میں آئے گی. میری کوشش ہوتی ہے کہ بحث کو پیچیدہ کرنے کے بجائے نا 2 اور 2 4 کی طرح کچھ ایسے ثبوت دیے جائیں جس کا کسی کے پاس کوئی جواب ہی نہ ہو. زیادہ لمبی چوڑی تقریر کروں گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. دیکھو پوری دنیا میں نکاح کا رواج, شادی بیاہ کا رواج بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ بولو, بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. کیا خیال ہے؟ حالانکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں انسان تہذیب یافتہ ہو رہا ہے بھائی, پہلے جنگلی تھا. کیا جنگلی قوموں میں, کیا بندروں کی نسلوں میں شادی بیاہ کا رواج ہو سکتا ہے؟ نکاح پہ لانے کے لیے نا, نکاح پہ لانے کے لیے کہ نکاح کے ساتھ رہو اور خاندانی نظام کو لے کے چلو, اس کے لیے اتنی پاورفل موٹیویشن چاہیے, اتنی پاورفل موٹیویشن چاہیے کہ یہ موٹیویشن حکومت کے بس میں بھی نہیں ہے. یعنی اگر
लाखों लोग मिल के एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस करें, उसके लिए वो मेज भी बहुत बड़ी होगी, गोल मेज कॉन्फ्रेंस तो एक मशहूर हो गई ना, यानी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करें लाखों लोग मिलके कि हमने जिना नहीं करना, हमने फैमिली सिस्टम को प्रोमोट करना है, किसी मर्द को किसी औरत से रिलेशन की इजाजत नहीं है उसकी रिजा के बावजूद भी। आपका क्या ख्याल है, सब इस पे एग्री हो जाएंगे? जिन नौजवानों को जब ठरक सवार होगी खोपड़ी में, या किसी औरत के खोपड़ी में ठरक जब सवार होगी, तो वो निकाह का इंतजार नहीं करेगी, वो मिलेंगे। तो अब मुझे एक बात बताइए कि माजी में अगर ऐसा हुआ कि चंद लाख लोग मिल गए, उन्होंने कहा कि हम फैमिली सिस्टम को प्रमोट करेंगे, निकाह को रिवाज देंगे हम, और उस रिवाज देने के लिए हम कानून साजी भी करेंगे, कोई एक उनका खलीफा बन गया, बादशाह बन गया, जैसे कि ताकतवर पहले बादशाह बन जाया करता था, और उसने ये निजाम चला दिया। आज की हुकूमतें कितनी पावरफुल हैं, वो इस सिस्टम को, मैरिज सिस्टम को प्रोमोट करने की पूरी कोशिश के बावजूद नाकाम हो गई हैं। तलाकों पर पाबंदियां लगा दी, अमेरिका कनाडा में तलाक दो आधी जायदाद, यूके में बहुत कुछ करके देख लिया, फिर भी रिजल्ट तकरीबन जीरो। तकरीबन भी मैंने एहतियातन लगा दिया, वरना जीरो है। अगर कोई कर रहा है तो अपने तौर पे कर रहा है, हुकूमत के दबाव में नहीं कर रहा। वो कोई निकाह बिका कर रहा है ना, तो वो अपने तौर पे कर रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि माजी में हम चले जा रहे हैं, आप वीडियोस में तस्वीरों में दिखाते हो इंसान जंगली थे, तो ये जंगली कब जमा हुए और इन्होंने सोसाइटी में शादी ब्याह के रिवाज को फरोग दिया? ये कब जंगलियों का इज्तिमा हुआ था? जंगलियों में ऐसा इज्तिमा नहीं हो सकता। जबकि हम रियलिटी क्या है कि जितना माजी की तरफ जाएंगे, पास्ट की तरफ जाएंगे, फैमिली सिस्टम कमजोर होने के बजाय मजबूत होता नजर आएगा। भाई ये पैगंबरों की मोटिवेशन के बगैर मुमकिन नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते हो? इंसान का माजी पैगंबरों से जाके मिलता है, बंदरों से नहीं मिलता। जिस साइंस की किताब में पढ़ो माजी में दिखाते हैं, जो डॉक्टर तहकीक पेश कर रहा है, कोई कहता है सेब खाया करो, फल, क्योंकि हम जंगलों में रहते थे बंदरों के साथ, और हम क्या खाया करते थे? सेब खाते थे और फल खाते थे, लिहाजा असल हम वेजिटेरियन हैं। कोई कहता है नहीं, हम शिकार करके गोश्त खाते थे, लिहाजा हम गोश्त खोर हैं। यह तहकीक एक अलग चीज है कि गोश्त खाना चाहिए, सब्जी खानी चाहिए, ये तो डॉक्टरों का काम है। लेकिन कमबख्त दलील में सब इंसान को जंगल का जानवर दिखा रहे होते हैं। तो हमारे भाई ये जंगल वंगल होता ना, तो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा ना होते। हां, आप कह सकते हैं आज भी तो जंगल के इंसान को आप देखो जाके, वो पत्ते बांध के रहता है और जंगलियों की तरह रहता है, आज भी तो देखो। तो ये कौन सी, ये कदीम इंसान है? ना ना ना, ये जदीद इंसान है। कैसे जदीद है? ये वो लोग हैं जो इंसानों का जो सेटअप आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से चला आ रहा था, उस सेटअप से कट गए। जब कट गए तो तहजीब से दूर हो गए। इंसान जो इंसानों से कटता है वो तहजीब से दूर होता है, जो इंसानों में रहता है वो मुहज्जब होता है। तो ये वो लोग हैं जो इंसानों से कटे हैं। कैसे? पहले जमाने में जंगें हुआ करती थी, जुल्म हुआ करते थे, तो कुछ लोग भाग जाया करते थे, जंगलों में निकल गए। या ऐसा बहुत हुआ है कि आप समंदरी सफर कर रहे हैं, जहाज लेके आपको किसी ऐसे गुमनाम जजीरे में चला गया कि अब आपके लिए ना वहां से आना मुमकिन और ना किसी तरीके से जिंदगी बचाना मुमकिन। तो ये लोग पैगंबरों की तालीमात से दूर हो गए। जब दूर हुए तो फिर इन्होंने आहिस्ता, तहजीब खत्म, तालीम खत्म, तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी जिंदगियों में जंगलीपन आना शुरू हो गया। तो ये इंसानों से कटे हुए लोग हैं, ये वो नहीं है जो हमारे असल बाप दादा थे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? जब भी इंसान इंसानों से कटेगा, तालीम और तरबियत से दूर हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो दुनिया को एक बेवकूफ बनाया जाता है। वरना कैसे मुमकिन है भाई, जितना माजी में जाओगे। अब मैं आपको उस मिसाल की तरफ आता हूं, चाइना वालों की। कुत्ते बिल्ले खाते हैं, क्या हमेशा से खाते हैं? ना, आप चाइना की हिस्ट्री उठा के पढ़े, ये हमेशा से नहीं खाते, हमेशा से नहीं खाते। पहले ये भी वही खाते थे जो हम खाते हैं।
یورپ کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں, یہ خنزیر کھاتے ہیں, کیا ہمیشہ سے کھاتے آ رہے ہیں؟ نا نا نا, ان کی ہسٹری بتاتی ہے ہمیشہ سے نہیں کھاتے آ رہے. جب جنگوں میں بدحالی ہوئی ہے, قحط پڑا ہے, بھوکے مرنے لگے ہیں لوگ, تو جان بچانے کے لیے اٹرم شٹرم کھانا شروع کیا. شروع میں یہ ضرورت تھی, بعد میں کلچر کا حصہ بن گئی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن آپ ان قوموں کی ہسٹری جتنا ماضی کی طرف جائیں گے, خوراک میں بھی تہذیب نظر آئے گی آپ کو. کتے بلے نظر, انسانوں نے کتے بلے ماضی میں نہیں کھائے ہیں. خود یہ اس کی علامت ہے بھائی, تب انسانوں کا شجرہ پیغمبروں سے جا کے ملتا ہے کہ انہوں نے انسانوں کو بتایا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. ورنہ اگر بچے کو آپ جنگل میں چھوڑ دیں, اسے کیا پتا کیا کھانا ہے, وہ کچھ بھی کھا جائے گا, کتے بھی کھائے گا, وہ بلے بھی کھائے گا. لیکن ہم ماضی کی طرف جاتے ہیں, پاسٹ میں جب ہم جاتے ہیں, اگر یہ جنگلی انسان ہوتا تو چائنا والے جو کچھ آج کھا رہے ہیں یہ ہزاروں سال پہلے بھی وہی کچھ کھا رہا ہوتا, جبکہ ہزاروں سال پہلے انسانوں کی خوراکیں ایسی نہیں تھیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج یورپین اقوام خنزیر کھاتی ہیں, لیکن آپ ہسٹری دیکھیں یہ ہمیشہ سے نہیں کھاتے آ رہے. ورلڈ وار میں جب قحط پڑے ہیں, لوگوں کی یعنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے لگے, تو ان کے پادریوں نے فتویٰ دیا کہ ضرورت میں خنزیر کھانے کی اجازت ہے. شروع میں ضرورت تھی, اس کے بعد ٹیسٹ گین ہو گیا. کیا کھانا شروع کر دیا؟ خنزیر کھانا شروع کر دیا, سور کھانا شروع کر دیا. عیسائیوں کا ماضی اٹھا کے دیکھو, یہ ذبح کر کے کھایا کرتے تھے. تبھی تو قرآن نے کہا ہے کہ عیسائی کا جو مسیحیوں کا ذبیحہ حلال ہے, کیونکہ ذبح کرتے تھے نا. آج کرتے ہیں ذبح؟ نہیں. تو پہلے تہذیب یافتہ ہوئے یا اب ہوئے؟ پہلے. یہ میں دلائل اس کے دے رہا ہوں کہ جتنا ماضی کی طرف جائیں گے انسان آپ کو مہذب نظر آئے گا. اور اگر ماضی میں جو قومیں مہذب نہیں ہیں, وہ قومیں جو پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہیں, وہ قومیں مہذب نہیں ہیں. تو جتنا آپ ماضی کی میں جائیں گے, تو یہ جو چائنا والے کھا رہے ہیں نا, اور سارے ابھی نہیں کھاتے. ابھی بھی بہت سے چائنا کے لوگ کتوں سے نفرت کرتے ہیں کہ نہیں کھانے کی چیز نہیں ہے یہ. تو ان کے دل میں یہ کہاں سے آیا کہ یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے؟ جو اپنی اصل فطرت پہ رہے وہ آج بھی نہیں کھا رہے, جو ہٹ گئے انہوں نے کھانا شروع کر دیا. تو اس لیے پتہ چلتا ہے انسان کا جو ماضی ہے وہ بندر بندر یہ جنگل نہیں ہے. انسان کا ماضی انتہائی مہذب انسان, پہلا انسان آدم وہ انتہائی مہذب تھے. پہلی جو ہماری ماں ہیں وہ کون ہے؟ اماں حوا, وہ انتہائی مہذب تھیں, تبھی ان کی نسل میں تہذیب آئی ہے. ورنہ کہاں سے سیکھی انسان نے تہذیب؟ اور یہ جو دعویٰ ہے کہ نہیں انسان میں جیسے ترقی ہو رہی ہے تہذیب بہت آتی چلی جا رہی ہے, پہلے کم تھی اب زیادہ ہے, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے, یہ فیک ہے. ترقی اور تہذیب میں فرق ہے. دیکھو دولت جب آتی ہے نا تو چہرے پہ کچھ خوشحالی آ جاتی ہے, اس کو لوگ تہذیب کہتے ہیں. غریب کے چہرے پہ وہ خوشحالی نہیں ہوتی, اس کو کہتے ہیں بد تہذیب. باہر ملکوں میں دولت ہے تو سڑکیں بھی صاف اور فٹ فاٹ, اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تہذیب. او بھائی وہ تہذیب نہیں, وہ غریب آدمی کی جھوپڑی میں اے سی لگا دو اور 4-5 ملازمین رکھ دو اور جھوپڑی کو آپ شیش محل بنا دو, وہ بھی مہذب کہلائے گا. وہ دولت ہے, وہ تو بڑھ رہی ہے, پہلے کم تھی اب زیادہ ہے. تہذیب میں چند چیزیں ہیں. اب میں آتا ہوں اسی والی مثال کی طرف, وہ جو مردے چرایا کر کے کھایا کرتا تھا. مجھے ایک بات بتاؤ, وہ جو قبروں سے مردے اقرار الحسن نے جس کو پکڑا تھا, آپ کا کیا خیال ہے وہ مہذب انسان تھا؟ انتہائی اخلاق سے گری ہوئی حرکت کہ گوشت کس کا کھا رہے ہو؟ مردوں کا. نئے لوگ بہت سارے آ چکے ہیں, میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں, دوبارہ تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں اس کو. ایک چھاپا پڑا تھا کہ ایک شخص کے گھر سے گوشت نکلا تھا مردہ لاشوں کا, جس کو وہ کوکر میں پکا کے وہ بھی اور پورا خاندان کھاتا تھا. آپ کو سن کے گھن آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سوچو, ہمیں یہ واقعہ سن کے گھن, آپ بھی بول رہے کہ مصعب بار بار کیوں ریپیٹ کر رہے ہو اپنی زبان سے؟ اے بھائی نہا کے آئے ہو آپ,
کتنا گندا واقعہ آپ ریپیٹ کر رہے ہو. مردے کھاتا تھا, مردے کھاتا تھا. گھن آ رہی ہے سن کے بھی. سوچو ہمیں سن کے گھن آ رہی ہے, اس کو کھا کے گھن. اچھا یہاں کچھ لوگ نا بڑے فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں, دیکھیں ہو سکتا ہے بیچارے کو کوئی مجبوری ہو. بس کرو یار, بس کرو. ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں جب تم مرو نا تو وصیت کر کے جانا, مجھے اس کو کھلا دینا, مجبور ہے بہت زیادہ بیچارہ وہ. ہاں وہ بھی میں نے بتایا نا آپ کے آنے سے پہلے. اب اس کو وہ اتنی گھن والا ہے کہ اس کو بات پر ریپیٹ نہیں کیا جا رہا. وہی مردوں کے ساتھ زنا کرتا تھا.